آپ کے خیال میں ایران نے جنگ کے توازن کو کس طرح بدل دیا ہے؟ جی بہت شکریہ مس عائشہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے ایران کے لیے توازن نہیں، ایران نے صرف سسٹین کرنا ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈے ون سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے جیتنی نہیں ہے جنگ، اس نے صرف ہارنا نہیں ہے، اپنی ریزیلینس دکھانی ہے اور اپنے جو ویپنز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنا ہے، تاکہ ایک کاسٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی امریکہ، اسرائیل اور obviously جو بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں اس وار فائٹنگ کی جو ایفرٹ جنریشن ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر سکیں۔ اور obviously دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس ٹارگٹ آف اپرچونٹی کم ہوتے جا رہے ہیں اور ایران کے پاس ٹارگٹ آف اپرچونٹی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ میسو اب ڈسٹرکشن کاز کرنی شروع کر دی ہے۔ اب جنگ کی جو قیمت ہے، جو ایران کی ایک اور بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے کہ اس نے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کی جنگ کی جو قیمت ہے وہ بہت بڑھا دی۔ تو آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایران اگر سسٹین کرتا رہتا ہے تو ایک ایلیمنٹ آف پریشر جو ہے وہ امریکہ پر بہت زیادہ بلڈ ہو جائے گا، اور اسٹیٹ آف ہارمز کا خاص طور پہ اگر آپ ایڈ کر لیں، جو پریشر ہے، جو آئل کی قیمتیں جا رہی ہیں، امریکی صدر کی کوئی زیادہ کنونسنگ ہو نہیں رہی بات لوگوں کے لیے، انٹرنیشنل پلیئر جتنے ہیں انہوں نے مدد کر لی ہے ڈائریکٹلی آنے کے لیے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وار فائٹنگ کا کوئی کاز پہلے تھی اور شاید ابھی بھی کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی کامیابی نہیں حاصل کر سکی جو امریکن پریزیڈنٹ کے ذہن میں۔ بالکل۔ اچھا خالد صاحب، جو ایران کی جانب سے اس جنگ میں ڈرون وارفیئر کی گئی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نئی جنگوں کی ایک حقیقت بن کر یہ سامنے آیا ہے، جس طرح ڈرون ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگے، اور بلکہ کچھ ڈرون جو عراق میں امریکی اڈے پر لگے، اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائی پہلے نہیں دیکھی گئی؟ ابھی جو ایران ڈرونز یا میزائلز استعمال کر رہا ہے وہ اپنا لیٹسٹ آرسنل میں سے وہ لانچ کر رہا ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی افیکٹونیس بہت زیادہ ہے۔ اور شروع میں اس نے کچھ روڈیمنٹری بھی فائر کیے، کچھ مکس پیک کر کے کیے، لیکن شاید مس لیڈ کیا اس نے اسرائیل کو یہ سمجھنے پر کہ ایران کی یا تو کیپیسٹی اتنی انیکوریٹ ہے یا اس کے پاس سٹاک پائل اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو انہوں نے لیٹسٹ فائر کرنی ہے، سجیل جو فائر کرنا شروع کیا ہے اور جو انہوں نے خیبر شکن فائر کیا، وہ بہت ایڈوانسڈ ہے، وہ ہائپرسونک میزائلز ہیں۔ ان کو وہ تو ویسٹ آلموسٹ اس کو ڈانسنگ میزائل کہتا ہے۔ وہ ڈانسنگ میزائل اس لیے کہتا ہے کہ وہ جب لانچ ہوتے ہیں تو آواز کی رفتار سے تقریباً 10 سے 15 گنا زیادہ سپیڈ پر اڑتے ہیں، جس کا مطلب ہے تقریباً 16 سے 17,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے۔ ہارڈلی کوئی 4.5 سے 5 منٹ کا ٹریول ٹائم ہے صرف جب وہ لانچ ہوتا ہے اور اسرائیل کو ہٹ کرتا ہے۔ اسرائیل جتنی بھی الرٹ ابھی تک ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ 4.5-5 منٹ کے اندر جب اسرائیلی ایئر ڈیفنس میکنزم کو ہائیسٹ الرٹ پہ جانا پڑتا ہے انکمنگ ریڈ کے لیے، تو ایک اور ڈیلما یہ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ آلموسٹ پوری ایئر سپیس کو سیچوریٹ کر دیتا ہے ایران، اتنے زیادہ فائر کرتا ہے۔ اس کے اندر مکس ہوتے ہیں ان کے پرانے آبسلیٹ بھی ہیں، لیس ایکوریٹ بھی ہیں، اکنامیکل ڈرونز بھی ہیں، اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جیسے میں نے کہا موسٹ لیتھل بھی ہیں۔ تو اسرائیل کا یہ ڈیلیما ہو جاتا ہے جس کو ہم ریئیکشن ڈیلیما کہتے ہیں کہ کس میزائل کو وہ انٹرسیپٹ کریں اور کون سا والا اوریجنل ہے، سب سے زیادہ تھریٹ کس کی ہے۔ آن ٹاپ آف دیٹ ایران نے اس کے اندر ڈیکوائز بھی انڈکٹ کرنے شروع کر دیا۔ ڈیکوائز سمجھے ڈمی میزائل ہوتا ہے جو ایکچوئل وار ہیڈ نہیں کیری کرتا، وہ صرف ایک سگنل دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت مہنگا ویپن اس پر فائر کرتے ہیں جبکہ ایکچوئل وہ میزائل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ایران نے جنگ دن بدن مہنگی کرتا جا رہا ہے، ایران اسرائیل کے لیے بھی اور امریکہ کے جہاں جہاں انٹرسٹ ہے اس کے لیے۔ تو اس کو واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ نیو فارم آف وار ہے جس پہ فائٹر جہازوں پر ڈپینڈنسی کم ہو رہی ہے گریجولی، اور جو ان مینڈ ایریل وہیکل یا ڈرونز ہیں یا اس طرح کے ہائپرسونک میزائلز ہیں انہوں نے بہت زیادہ جگہ آکوپائی کر لی ہے ڈسٹرکشن کے پوائنٹ سے۔